عالمی ادارہ صحت WHO نے ایبولا پھیلنے کے صحت عامہ کے خطرے کو اعلیٰ سے بہت زیادہ تک بڑھا دیا ہے کیونکہ مہلک وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ ہوہے کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم گھیبریسوس نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ وہ ایبولا کے بندی بگو تناؤ کے لیے اپنے خطرے کی تشخیص پر نظر ثانی کر رہے ہیں، قومی سطح پر بہت زیادہ، علاقائی سطح پر زیادہ اور عالمی سطح پر کم۔ کھلاڑیوں اور گرینڈ سلیمز کے درمیان آمدنی کی تقسیم پر ایک ابلتا ہوا تنازع فرنچ اوپن میں شدت اختیار کر گیا۔ نوواک جوکووچ نے خبردار کیا کہ اس کھیل کو مزید بکھرنے کا خطرہ ہے کیونکہ سرکردہ کھلاڑیوں نے اپنے مستب کی تشکیل کے لیے زیادہ آواز اٹھانے پر زور دیا۔ کئی کھلاڑیوں سے توقع کی جاتی کہ وہ جمعہ کے روایتی پیٹروناس منٹیا میں اپنی پیشی کو 15 منٹ تک محدود رکھیں گے اور کوئی اضافی ملٹی میڈیا انٹرویو نہیں کریں گے۔ صرف 16% امریکہ کی معیشت کو اچھی یا بہترین کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک نئے گیلپ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے دوران افراط زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعے کے روز جاری ہونے والے اس سروے نے نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی پریشانیوں کو مزید گہرا کر دیا ہے، جو اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا ان کی ریپبلکن پارٹی کانگریس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس ہفتے گول کی آئیو ڈویلپر کانفرنس میں ہمیں اس کے آنے والے AI سے چلنے والے شیشوں کے ساتھ ایک مختصر ہینڈ آن کا موقع نے کہا کہ اس موسم خزاں میں ترسیل شروع ہو جائے گی، بلکہ وہ شیشے جو ایک اور ویزول شروع ہو جائے گی، بلکہ وہ شیشے جو ایک مشترکہ آڈیو اور ویزول تجربہ پیش کرتے ہیں۔ پچھلے سال کے ایونٹ میں سب سے پہلے اعلان کیا گیا یہ اینڈرائڈ XR شیشے ایک ان لینس ڈسپلے پیش کرتے ہیں جو آپ کے سامنے مددگار معلومات رکھتا ہے جو حقیقی دنیا میں سب سے اوپر ہے۔ اس میں وہ ویجٹ شامل ہے جو موسم، پیدل چلنے کی سمت، اوبر کپ کی تفصیلات، لائیو ترجمہ اور مزید چیزوں کو ظاہر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ویجٹس جنہیں آپ نے خود AI کا استعمال کرتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے۔ اوپن AI کو ان دعووں پر نئی تنقید کا سامنا ہے کہ کینیا میں کارکنوں کو چیٹ GPT کو نقصان دہ مواد کا پتہ لگانے اور فلٹر کرنے میں مدد کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تنقید مصنوعی ذہانت کے نظام کو سکھانے میں انسانی کارکنوں کے کردار پر مرکوز ہے کہ ڈیٹا کو کس طرح ترتیب دیا جائے اور غیر محفوظ مواد کی شناخت کی جائے۔ متحدہ عرب امارات کی شارجہ یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کے پروفیسر موسیٰ لیبلوبا نے زلزلے سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے ایک سادہ ڈیوائس تیار کی ہے۔ ڈیوائس کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ زلزلہ کی سرگرمی کے دوران کمپن توانائی کو جذب کرنے اور ختم کرنے کے لیے بنیادی طبیعیات کا استعمال کرتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جمعہ کو قیوم آباد سے M9 موٹر وے تک 39 کلومیٹر طویل سگنل فری شاہراہ بھٹو کوریڈور کا افتتاح کیا اور راستے کو کراچی پورٹ سے ملانے والے اگلے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھا۔ منصوبے کے تیسرے مرحلے کی افتتاحی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی، جس کے بعد M9 موٹر وے پر کاٹھور پل تک سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ گوگل کی آنے والی جیمنی انٹیلیجنس خصوصیات جیمنی نینو و3 کی ضرورت کی وجہ سے پکسل 9 سیریز پر نہیں چل سکتی ہیں۔ ضرورت کا مطلب ہے کہ گوگل کے اپنے 2025 فلیگ شپ فون اس خصوصیت کے لیے اہل نہیں ہو سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ایسا لگتا ہے کہ گوگل نے ایک AI تجربہ بنایا ہے جس کے حالیہ پچھلی نسل کے فون فی الحال سپورٹ نہیں کر سکتے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے جمعہ کو کہا کہ مہلک ایبولا پھیلنے کا خطرہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے لیے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ WHO نے علاقائی خطرے کی سطح کو بلند اور عالمی خطرے کی سطح کو کم رکھتے ہوئے DRC کے لیے اپنے خطرے کی تشخیص کی سطح کو اعلیٰ سے بہت زیادہ تک بڑھا دیا۔ جنوبی کوریا کی پولیس ایک یوٹیوبر کی گرفتاری کے وارنٹ کی تلاش کر رہی ہے جس نے مبینہ طور پر جعلی ثبوت پیش کیے، جس نے اداکار کم سو ہیون کو بدنام کیا اور ایک اسکینڈل کو ہوا دی جس سے اس کا کیریئر ختم ہو گیا۔ اور حکام کا کہنا ہے کہ یوٹیوبر نے ٹیکسٹ میسجز کے اسکرین شاٹس میں ہیرا پھیری کی تھی اور AI کے ساتھ بنائی گئی تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ اداکار نے اداکارہ کم سائرون کو اس وقت ڈیٹ کیا تھا جب وہ نابالغ تھیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے جمہوریہ کانگو میں ایبولا کے عامہ کے خطرے کو ایلی سے بہت زیادہ تک بڑھا دیا ہے۔ جمعہ کو ایک اپ ڈیٹ میں WHO کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گھیبریسوس نے بھی کہا کہ افریقہ کے وسیع علاقے میں خطرہ زیادہ تھا لیکن عالمی سطح پر یہ کم رہا۔ روس نے غصے کا اظہار کیا ہے کیونکہ اس نے اطلاع دی ہے
کہ مقبوضہ لوہانسک کے علاقے میں یوکرین کے ڈرون حملے کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ماسکو میں نصب علاقائی گورنر لیونٹ پاسچنک نے جمعہ کو اطلاع دی کہ سٹارو بلسک میں طالب علموں کے ہاسٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ کریملن، جس نے 4 سال قبل یوکرین میں اپنے مکمل پائنس پیمانے پر حملے شروع کرنے کے بعد سے ہزاروں افراد کو ہلاک کیا ہے، نے اسے ایک بدنام جرم قرار دیا۔ ترکی نے لبل اقدار کے ساتھ ایک اعلیٰ نجی یونیورسٹی کا آپریشنل لائسنس منسوخ کر دیا ہے، جس نے مؤثر طریقے سے اسے تعلیمی سال کے وسط میں بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جب اس ادارے کو گزشتہ سال فوجداری تحقیقات میں ریاست کی طرف سے ضبط کر لیا گیا تھا۔ جمعہ کے روز سرکاری گزٹ میں شائع ہونے والے ایک صدارتی حکم نامے میں صدر رجب طیب اردگان نے استنبول بلج یونیورسٹی کا آپریٹنگ لائسنس منسوخ کر دیا، جس میں ترکی اور دنیا بھر سے تقریباً 20,000 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ کے سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو ہفتہ کو کولکتہ، آگرہ، جے پور اور نئی دہلی کے 3 روزہ دورے پر ہندوستان جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پگوٹ نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ وہ اعلیٰ بھارتی حکام کے ساتھ توانائی کی سلامتی، تجارت اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ پولینڈ میں مزید 5,000 فوجی بھیجے گا۔ یہ ایک حیران کن اقدام ہے جس نے یورپ میں واشنگٹن کی فوجی پوزیشن کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ جمعرات کو اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے اس فیصلے کو بہا راست پولینڈ کی دائیں بازو کی صدر کرول ناوروکی کے ساتھ اپنے تعلقات سے جوڑ دیا۔ میٹا نے خاموشی سے فیس بک گروپس کے لیے ایک نئی اسٹینڈرڈ جاری کی ہے جسے فورم کہا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کمپنی فورم کو ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر پوزیشن دے رہی ہے جو ریڈٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس ایپ کو گہری بات چیت، حقیقی جوابات اور کمیونٹیز کے لیے بنایا گیا ہے جن کی آپ کو فکر ہے۔ فون فراہم کرنے والے ٹرم موبائل نے تصدیق کی ہے کہ وہ کھلے انٹرنیٹ پر صارفین کے نام، ای میل ایڈریس، میلنگ ایڈریس، سیلز نمبرز اور آرڈر شناخت کنندگان کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹرم برانڈڈ فون بنانے والی کمپنی کے ترجمان کرس واکر نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ کمپنی اس نمائش کی تحقیقات کر رہی ہے اور اسے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مواد یا مالی معلومات آن لائن پھیلی ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ ٹرم موبائل کے نیٹ ورک سسٹمز یا انفراسٹرکچر کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں غیرت کے نام پر قتلی ٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر ایسے جرائم کی تفتیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق کے نام پر ہونے والے ہر قتل کے مطابق غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کی تحقیقات اب CCD سے کی جائے گی۔ محکمہ اس سے قبل بنیادی طور پر منظم جرائم، عادی مجرموں اور منشیات سے متعلق مقدمات پر توجہ مرکوز کرتا تھا۔ پاکستان کے آل راؤنڈر خوشدل شاہ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کے لیے اسکواڈ کے اعلان کے بعد شاداب خان کو لینے سمیت پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے انتخابی فیصلوں پر تنقید کرتے ہوئے ایکس پر ایک پوسٹ دوبارہ پوسٹ کرنے کے بعد توجہ مبذول کرائی ہے۔ PCB نے سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ یہ سیریز 30 مئی سے 4 راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی، جبکہ سلمان علی آغا کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ بابر اعظم، حارث روف، شاداب خان اور نسیم شاہ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جبکہ محمد رضوان کو باہر رکھا گیا ہے۔ سندھ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے متعدد میڈیکل سرنج برانڈز کو غیر معیاری قرار دیا ہے، جس سے سندھ اور ملک کے دیگر حصوں میں HIV اور سندھ اور ملک کے دیگر خدشات بڑھ گئے ہیں۔ حکام کے مطابق لیبارٹری نے کراچی کی مختلف مارکیٹوں سے جمع گئی ہیں سرنج کے نمونوں پر آٹو ڈس ایبل ٹیسٹنگ کی۔ تشخیص میں 3 ملی لیٹر اور 5 ملی لیٹر دونوں سرنجیں شامل تھیں، جو مختلف کمپنیوں کے ذریعہ تیار کی گئی تھیں۔ جاپان نے ہائپرسونک مسافروں کے سفر کی طرف ایک اور قدم اٹھایا ہے، جب محققین نے ایک ماک 5 تیار کے لیے ڈیزائن کیے گئے رام جیٹ انجن کا زمینی دہن کا کامیاب ٹیسٹ مکمل کر لیا ہے۔ یہ ٹیسٹ جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی نے واسیڈا یونیورسٹی، ٹوکیو یونیورسٹی اور کیو یونیورسٹی کے اشتراک سے کیا تھا۔ یہ جاکسا کے کوکوڈا اسپیس سینٹر میں کیا گیا تھا اور آواز کی رفتار سے 5 نہ زیادہ نقلی پرواز کی گئی تھی۔ اسلام آباد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA نے مبینہ طور پر سرکاری افسران کا حساس ذاتی ڈیٹا غیر ملکی اداروں کو فروخت کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے جنوبی پنجاب میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ NCCIA کے ڈائریکٹر جنرل سید خرم علی نے جمعہ کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ گروپ اہم افسران کے کال ریکارڈ، CNIC اور پاسپورٹ حاصل کر کے فروخت کر رہا تھا۔
آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدان ایک نئی ویکسین تیار کر رہے ہیں جو ایبولا کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں مدد کے لیے 2 سے 3 ماہ کے اندر کلینیکل ٹرائلز کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو پر مرکوز اس وبا کے نتیجے میں 750 مشتبہ کیسز اور 177 اموات ہوئیں۔ اسرائیل کے حملوں میں جنوبی لبنان میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں کئی طبی کارکن بھی شامل ہیں۔ یہ حملے جمعہ کو ٹائر ضلع میں وہ ایک لمبی لائن میں تازہ ترین ہیں جو اسرائیل اور لبنان کے درمیان متزلزل امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے استحکام پر سوال اٹھاتے ہیں۔ سینیگال کے وزیر اعظم مغرب کی مذمت کرتے ہوئے اس پر مغربی افریقی ملک پر ہم جنس پرستی کو مسلط کرنے کی کوشش کا الزام لگایا ہے۔ ان خیالات کا اظہار عثمان سونوکو نے جمعہ کو قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اپنی تقریر کے دوران اس نے سینیگال کی LGBTQ کمیونٹی کو نشانہ بنانے والے نئے متعارف کرائے گئے قوانین کا دفاع کیا جو ہم جنس تعلقات کے خلاف وسیع تر کریک ڈاؤن کے حصے کے طور پر ہیں، ایسے اقدامات جن پر انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے تنقید کی گئی ہے۔ حق سابق نوٹ بک LM ڈیولپرز کے ذریعہ طور کردہ ایک ایپ جو صارفین کو فوری ٹالنے اور کسی موضوع کے بارے میں پوڈ کاسٹ یا پوڈ کاسٹ سیریز بنانے دیتی ہے، بند ہو رہی ہے۔ یہ اعلان اسپاٹائف کے ایک ذاتی پوڈ کاسٹ فیچر کو جاری کرنے کے ایک دن بعد آیا ہے جو اسی طرح کام کرتا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ وہ ایپ کو ایپ اسٹور اور پلے اسٹور سے ہٹا رہی ہے اور اگر صارفین کے پاس پہلے سے ایپ انسٹال ہے تو یہ 7 دن تک کام کرے گی۔ اس کے بعد کمپنی صارفین سے متعلق تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے گی۔ اسٹارٹ اپ نے بند ہونے کی وجہ نہیں بتائی۔ ہو سکتا ہے کہ اسپیس ایکس نے اپنے IPO پراسپیکٹس کے ساتھ شو کو چوری کیا ہو، لیکن ایلون مسک کی ایرو اسپیس سے آئی ڈیٹا سینٹر کمپنی اس ہفتے عوامی جانے کے لیے فائل کرنے والا واحد قابل ذکر کاروبار نہیں تھا۔ جمعرات کو فن لینڈ کی سمارٹ رنگ کمپنی اورا نے کہا کہ اس نے IPO کی تیاری کے لیے امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو خفیہ طور پر ایک فارم S1 جمع کرایا ہے۔ 2015 میں قائم کیا گیا، اورا سب سے زیادہ مقبول پہننے کے قابل ٹریکرز میں سے ایک کے طور پر ابھرا ہے، جس نے خود کو فٹ بٹ، گارمن اور ایپل کی گھڑی نما مصنوعات سے ایک چیکنا بلا روک ٹوک انگوٹھی کے ساتھ الگ کیا ہے۔ سندھ حکومت نے جمعہ کو عید الاضحیٰ کے لیے 4 روزہ الگ الگ تعطیلات کے شیڈول کا اعلان کیا، جس میں وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ 3 روزہ تعطیلات کے بعد وقفے میں توسیع کر دی گئی۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ بھر کے تمام سرکاری دفاتر اور خود مختار ادارے عید الاضحیٰ کے موقع پر 26 مئی سے 29 مئی تک بند رہیں گے۔ چین کی سرکاری میاں نے دعا کیا ہے کہ J-10 لڑاکا طیارے نے کئی گزشتہ سال جنگی مشقوں میں یورو فائٹر ٹائفون کے خلاف سفر سے کامیابی حاصل کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق یہ مشقیں 2024 میں ہوئیں اور اس چینی ساختہ J-10 نے تمام نو نقلی مصروفیات میں یورپی لڑاکا طیارے کو شکست دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ J-10 رینج سے باہر مقابلے جیتے۔ لاہور کی کئی بڑی سڑکیں سرکاری میونسپل ریکارڈ میں موجود نہیں ہیں اور نہ ہی آج تک ان کے وجود کے لیے کوئی ورثے کی دستاویز باضابطہ طور پر مطلع یا قانونی طور پر منظور کی گئی ہے۔ اس بات کا انکشاف آج لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائل کے ایک سیشن میں ہوا، جس میں ماہر تعمیرات، تاریخ دانوں، صحافیوں اور شہری منصوبہ سازوں کو اکٹھا کیا گیا۔